بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگوٹھے پر سورۃ کوثر پڑھ کر دم کریں، جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام بن جائے گا۔ کچھ کھلانا بھی نہیں، کچھ پلانا بھی نہیں، اب ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی، جیسا آپ چاہو گے۔ محترم ناظرین، سورۃ کوثر کو اپنے انگوٹھے کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کا سارا طریقہ آپ کو ویڈیو کے اندر ہی بتایا جائے گا۔ اس کے بعد جس کا بھی ناظرین نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ مکمل طریقہ سمجھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ جس کا بھی ناظرین آپ نے نام لیا وہی شخص انشاءاللہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا۔ جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی، کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے۔ صرف آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ اس عمل کو کرنے میں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورۃ کوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح کر لو، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو شخص بھی آپ کی بات نہیں مان رہا، کسی کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہو، اس عمل کے ذریعے وہ شخص آپ کا اپنا بن جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کو طعنے دیتا ہے، اس عمل کے ذریعے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، یعنی آپ کی حق بات مانے گا، جیسے آپ کہو گے ویسا کرے گا۔ ناظرین، اس عمل کے ذریعے آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ کوئی مان نہیں رہا، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ خاندانوں میں لوگ مانتے نہیں، میں ماننے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی عورت ہے، اس نے آپ کی ناک میں دم دے رکھا ہے، بھلے ہی ناظرین وہ آپ کی ساس ہے، آپ کی نند ہے، آپ کے گھر میں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی رشتہ ہو سکتا ہے، آپ سے جھگڑا کرتی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، جان بوجھ کر فسادات کھڑا کرتی ہے، تو اس عمل کے ذریعے آپ اس عورت کو بھی اپنے تابع کر سکتے ہیں۔ اس عورت سے اپنی ہر جائز بات منوا سکتے ہیں۔ وہ لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کے تابع ہو جائے گی، آپ کی ہر بات مانے گی۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں جو سسرال میں ہیں، سسرال میں ہر کام کرتی ہیں، ہر کسی کو عزت کرتی ہیں، ہر کسی کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن ان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ نند ہے، ساس ہے، ان کو طعنے دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، جیٹھ ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا۔ آپ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ ان سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں، اپنے سارے کام کروا سکتے ہیں۔ آج میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سسرال میں بیٹھی پریشان ہیں، جو مائیں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو سسرال میں عزت نہیں ہے، آج یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت بھی نہ چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ جو مرادیں بھی آپ کی ہیں آج پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے والدین نہیں مانتے، آپ سند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بندش ہے، آپ کا جائز مقصد ہو، ناجائز مقصد ہو، ناجائز مقصد ایسا ہو جس میں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، انشاءاللہ آج کے عمل سے آپ کے تمام کام حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کا طریقہ اچھی طرح جان لیجئے۔ کون سی احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں، کون سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں، کس ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ ناظرین، کچھ احتیاطیں یہ بھی اچھی طرح جان لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی وہم ہے، کوئی شک ہے، وہ دور ہو جائے۔ اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، پہلے کوئی تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کے فوراً بعد بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں کہ آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ عمل نہیں کر سکتے۔ آپ پہلے بھی اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ عمل کرنے کے بعد بھی آپ کو
ہر وظیفے کا پورا پورا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ جب شور ہوگا تو آپ کا ذہن بھٹکے گا، جب ذہن بھٹکے گا تو آپ کا یقین بھی بھٹک جائے گا، تو آپ کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ عمل کا حصہ ہوتے ہیں، دوسرا آپ کے ذہن میں کوئی وہم ہو، کوئی شک ہو، وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کو لے کر اگر ذہن میں کوئی وہم شک ہو تو پھر کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، صرف کچھ منٹ لگتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، آپ اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ نماز والا بڑا درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب عمل کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر 3 بار آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو ناظرین وہ بھی ساتھ لے لیں، اس سے عمل زیادہ اثر کرے گا۔ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت یہ وظیفہ یہ عمل مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ 3 بار آپ نے اس شخص کا نام لے کر انگوٹھے کو ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ناظرین، آپ نے 40 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایسے غور کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، 4 انگلیاں بچ جائیں گی، آپ نے ہر ایک انگلی کے اوپر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر انگلی پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اس انگلی کو بند کرتے جانا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے، چھوٹی سی سورہ ہے۔ ناظرین، 40 بار آپ نے اس سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 40 بار پڑھ لیں گے، 4 انگلیاں آپ نے اس انگوٹھے کے اوپر رکھ دینی ہے۔ ناظرین، یہ ایک مٹھی کی شکل بن جائے گی۔ آپ نے پہلے انگوٹھے کے اوپر اس شخص کا نام لینا ہے، پھر 40 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، مٹھی بنا لینی ہے۔ جب ناظرین آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، پھر اس شخص کا ایک بار آپ نے نام لے لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو آپ نے عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا نام لینا ہے۔ ہو سکے تو اس کا چہرہ بھی اپنے ذہن میں لے آئیں، اپنے تصور میں لے آئیں۔ اس شخص کا تصور ایسے کرنا ہے کہ وہ شخص آپ کے پاس ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور اس مٹھی کو اس شخص کی طرف ایسے پھینکنا ہے جیسے کوئی بال دیوار کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، وہ شخص آپ کا تابعدار ہو جائے گا جس کے لیے یہ عمل آپ کر رہے ہو۔ اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو بھی آپ اسی طرح کریں گے۔ وہ شخص کہیں دور رہتا ہے، گھر پر نہیں ہے، باہر کے ملک میں رہتا ہے، تو بھی آپ نے یہ عمل ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شوہر پہلے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تانے دیتا تھا، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد
شوہر آپ کا فرما بردار بن جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا۔ جس طریقے سے، جس ترتیب سے میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے ویڈیو کو دوبارہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے اور پھر آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ شروع میں بھی 3 بار درود پاک پڑھا تھا، آخر میں بھی آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ ہوگا، تاکہ کسی بہن کی، کسی ماں کی مشکل حل ہو سکے، کسی بہن کو سسرال میں سکون مل سکے۔ اللہ والو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔